ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه وصفيه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وسلم عدد معلوماتك بارك وسلم. معزز سامعین، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ طفیل میں ہم کو پورے رمضان کے صیام و قیام کے حوصلے ملے، توفیق ملی. اس کے شکرانے میں ہم کل عیدگاہ میں 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا جس میں تمام گناہ گاروں کی مغفرت اور جہنم سے برات کا پروانہ ان کو دیا جاتا ہے. معزز سامعین، مسلمانوں کے جینے کے انداز نرالے ہیں. مسلمانوں کا ہر عمل اللہ اور رسول کے واسطے ہونا چاہیے. اسلام میں مسلمانوں کے لیے رونے کے بھی آداب ہیں، ہنسنے کے بھی آداب ہیں، خوشی منانے کے بھی آداب ہیں، غم کے اوقات کے بھی آداب ہیں. یہ آداب ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے. اسی لیے ارشاد باری ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے. مسلمانوں کو یہ اعزاز ہے کہ ان کے پاس قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اور رسول رؤوف رحیم جیسا امام الانبیاء کا اسوہ، یہ قابل فخر سرمایہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی ہے. ہر چیز کے آداب بتلائے. مسلمان کو کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ پہننا ہے، کچھ نہیں پہننا ہے، کچھ دیکھنا ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے. اسی پابندیوں کا نام اسلام ہے. جو چاہے من مانی کر رہے ہیں، جو چاہے کھا رہے ہیں، جب چاہے کھا رہے ہیں جی، اور جو چاہے دیکھ رہے ہیں. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے. مسلمان بولتا اللہ رسول کے احکام کا وہ پابند ہے. آپ دیکھو نا، رات سونے کا وقت ہے مگر رات میں آپ سحری کر رہے ہیں. دن کام کا وقت ہے اور دن میں آپ آرام کر رہے ہیں. کبھی کھائے تھے آپ رات کے 3:30 بجے 4 بجے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا اب تم کھاؤ سحر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تسحروا فإن فی السحر برکۃ، سحری کرو، سحری میں برکت ہے. تو اسی لیے ہم سحری میں اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں. حالانکہ وہ کھانے کا وقت نہیں ہے، وہ سونے کا وقت ہے، بلکہ گہری نیند کا وقت ہے، مگر اللہ رسول کا حکم ہے. تو اسی لیے ہم اپنی عادات کو چھوڑ کر خلاف عادت آپ رات میں اٹھ رہے ہیں اور سحری کھا رہے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ وہ عزیزان گرامی، جنت کی تمام نعمتیں، اس کے محلات اور وہاں کی آرام دہ زندگی صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہے۔ متقی کون؟ جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے تھے اور جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا وہ کرتے تھے، جن سے روکا گیا وہ رکتے تھے، اس کو بولتے ہیں متقی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو بھی کام کرتے ہیں، خواہ وہ کھانا کھانے کا ہو یا بازار میں جانے کا ہو یا گھر سے نکلنے کا ہو یا بستر پہ جانے کا ہو، ہر عمل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے تو یہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا بھی عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے۔ تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھے، ظہر، پھر عصر پڑھے، پھر مغرب پڑھے، عشاء، اور بیچ میں نہیں، آپ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہنا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے کاروبار شروع کر دیے۔ کاروبار جب کرتے ہیں تو دیکھیں ناپ تول کے کیا اصول ہے قرآن مجید میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں۔ ناپ تول میں وہاں یاد رکھنا، دھوکہ نہیں دینا، قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے کاروبار کو نہیں بڑھانا، جی ناپ تول میں صحیح کرنا۔ ان چیزوں کو اگر آپ اپنے کاروبار میں یاد رکھتے ہیں تو وہ کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، کاروبار کرنا بھی عبادت ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بات سن لیجئے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ نمبر ایک وہ لوگ ہیں جس میں 90% مسلمان انوالو ہیں، اس کی غلطی کرتے، ذرا سمجھ جائیے ذرا۔ وہ لوگ جن کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے رہتے، اللہ ان سے بات نہیں کریں گا۔ چیک کر لیجیے آپ ذرا اپنے کپڑوں کو۔ وہ لوگ جن کے کپڑے ٹخنوں کے نیچے رہتے، اس کو بولتے ہیں عربی میں اسبال، اور جس کے ٹخنے رہتے اس کے بولتے ہیں مسبل۔ مسبل سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ختم۔ اور حدیث شریف میں کہ ٹخنوں سے نیچے جتنا کپڑا یا وہ سب کا سب وہ حصہ آگ میں ہے۔ نمبر 2 المنان۔ منان کے معنی وہ شخص سے اللہ بات نہیں کریں گا جو احسان کر کے جتلاتا تھا، احسان کر کے جتلا تھا، بھائی تم فلاں وقت ایسا کیا نا، ایسا کیا تھا نا، اللہ رسول کے واسطے نہیں دیا، میں اپنے نام کے واسطے دیا، اور اس کو احسان جتا رہا ہوں، بار بار اس کو تکلیف دے رہا ہوں، میں ایسا کرا تھا، یہ کرا تھا، وہ کرا تھا۔ ایسے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے۔ تیسرا وہ تاجر جو جھوٹ کہہ کر اپنا مال بیچتا ہے، مال ڈیفیکٹیو ہے، مال میں خرابی ہے، مگر قسم کھا کے بولا یہ مال لے آؤ آپ کو بہت اچھا رہے گا، بہت فائدہ رہے گا، جھوٹی قسم کھا کے کاروبار کرا۔ یہ تیسرے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ تو چیک کر لیجیے اپنے آپ کو، اپنی من کی چھوڑیے، من چاہی زندگی چھوڑیے، رب چاہی زندگی اختیار کیجیے۔ یہی تو کر رہے تھے ہم رمضان شریف میں، پورے ہم من چاہیے چھوڑ کے رب چاہی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ صبح میں اٹھنا، جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھنا، وقت سے پہلے مسجد میں آنا، تلاوت قرآن کرنا، کوئی جھگڑا تو بولا انی صائم میں روزدار ہوں، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ہے نا۔ الحمدللہ آپ سب حضرات ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھیں اور گناہوں سے پرہیز کریں، پھر اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو، فقراء کو اپنی حیثیت سے مدد بھی کرے نہیں کرے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، میرے تو ایسے خاصان ہیں، میرے ایسے محبوب ہیں، میرے بندے تو ایسے ہیں بعض، تم جو کام کر رہے نا ایک مہینے میں، میرے بندے، اللہ کے بندے ایسے ہیں 365 دن ان کی راتیں ایسی ہیں جیسا تمہاری راتیں ہیں رمضان کی، تراویح پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے، صلاۃ تسبیح پڑھ رہے، ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، راتوں میں جی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے بندے، میرے خاصان، سال کے 12 مہینے ان کی راتیں ایسی رہتی ہیں، اور تم ایک مہینہ روزہ رہتنا۔ میرے ایسے بندے ہیں جو سال کے 360 دن روزہ رہتے، صرف 5 دن روزہ نہیں رہتے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ منع کیا 2 عید کے دن اور 3 ایام تشریق، یہ 5 دن کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زید بن فیض مستعمل رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو سال کے 365 دن سال بھر روزہ رہتے اور رات بھر جگتے زندگی بھر، آپ کے جیسا رمضان میں نہیں۔ تو اللہ فرما رہا اے میرے بندو، میرے خاصان تو یہ ہے، کم سے کم تم ایک مہینہ میں تم کو 1 مہینہ دیتا ہوں، تم کم سے کم 1 مہینہ ان کی جیسی عبادت کرو، میں بھی تم کو جنت الفردوس کا مقام دوں گا، میں بھی تم کو جنت کے اعلیٰ مقام دوں گا۔ تو ہم الحمدللہ 1 مہینے کی تربیت ملی ہم کو۔ اب کیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ جیسا ماڈل چاہتا ہے اللہ وہ رمضان میں آپ دکھا دیے، نمازوں کی پابندی، راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنا، تلاوت قرآن کرنا، صدقہ خیرات کرنا۔ اے میرے بندو، 11 مہینے بھی تم ایسی رہنا، منشا ایسا ہے کہ تم متقی پرہیزگار بنے رہنا، اور 11 مہینے یہ ماڈل جو تم کو دیا گیا ہے ایسے ہی رہنا، تو پھر جیسا تم رمضان میں خوشحال ایک دستر پر، فقیر کے غریب کے بھی دستر پر 4 سالنے ہیں، نعمتیں ہیں، دستر کا سجے ہوا ہے، ایسے ہی اگر تم اخلاص سے کام کرو گے، میری عبادت کرو گے اور حرام چیزوں سے بچو گے، میں رمضان کے بعد بھی تم کو یہ نعمت کھلانے پر قادر ہوں۔ رمضان کے بعد اس میں شک نہیں کہ رمضان میں مومن کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، مگر اگر رمضان ہم اللہ کے احکام پر گزاریں اور رمضان کو رمضان کے آداب کے ساتھ گزاریں، اور رمضان ہم سے خوشی ہو کر جائیں گے، سال بھر آنے والے 11 مہینے آپ خوشحال رہیں گے۔ اور اگر رمضان ہم سے ناراض گئے تو پھر آنے والے 11 مہینے اتل پتل کے رہیں گے۔ اب آخری دن ہے، آج آخری روزہ ہے، جمعہ کا بھی معاملہ آخری ہے، اب 1 دن باقی رہ گیا۔ اگر آج بھی کوئی ٹیڑے کام کر رہا تھا اور آج بھی کوئی ایسی نافرمانی کر رہا تھا کہ رمضان کے روزے نہیں رہا، جی نمازوں کا نہ اہتمام، نہ صدقہ، نہ خیرات، آج بھی اگر رو کے پلا کے اپنے رب کو راضی کر لیا تو عجب نہیں ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کی بھی بخشش ہو جائے۔ اسی لیے ابھی موقع ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے شہزادے تھے، کربلا میں ایک ہی تھے جو بچ کے آئے، ان کے سامنے جنازہ لایا گیا، فرمائے حاضرین سے بتاؤ خوش نصیب سعادت مند یہ جنازہ ہے کیا ہم ہے؟ کون خوش نصیب ہے دونوں میں سے؟ یہ جنازہ، یہ میت ہے کہ ہم ہیں؟ اب کون جواب دیں گے؟ کوئی بھی جواب خان۔ سنو، یہ جو ہمارے بھائی ہیں مرحوم، یہ تو فی ذمت اللہ ہے، یہ اللہ کے ذمے ہو گئے، خوش نصیب ہم ہیں۔ کیوں کہ ابھی ہم کو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کا ابھی بھی موقع ہے۔ آج بھی آپ رو کے پلا کے راضی کر لیں گے تو انشاءاللہ سارے گناہ جو تھے زندگی میں، اگرچہ کہ زنا ہو، اگرچہ کہ شراب ہو، اگرچہ کہ دھوکہ ہو، ہاں اگر حقوق العباد ہے، دوسرے بندوں کا مال ہڑپ لیے، کسی جائیداد کو ہڑپ لیے، جب تک کہ وہ واپس نہ کرے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے حقوق اللہ معاف کر دیں گے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، مگر حقوق العباد اگر ہے تو وہ بھی ادا کر دو اور اس سے معافی چاہ لو، تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسا معاف کرتا ہے جیسا گناہ کیے ہی نہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، سورہ رعد میں فرما رہا ہے اللہ کے پاس اصل اعمال، تمہارے اعمال کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے بندے کے گناہ مٹا دے گا اور جو چاہے نیک اعمال کو باقی رکھے گا، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، عذاب دینا، ثواب دینا یا اس کے درجات بلند کرنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ کو راضی کرو، ابھی بھی موقع ہے۔ پچھلے گناہوں پہ
توبہ کرو، جو کام کرتے تھے نہیں کرنے کا وعدہ کرو، رو کے بھلا کو اللہ کو راضی کر لو۔ یہ آنسو جو نکلتے ہیں نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو اسی لیے ہم لکی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے یقبل اللہ توبۃ عبدہ، یقبل اللہ توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ موت کا غرارہ لگنے تک قبول کرتے ہیں۔ موت کا غرارہ لگنے کے بعد اب سکرات کا عالم دکھتا ہو، اس کو جہاں جانا ہے وہ مقام بتا دیتے اس کو، اب توبہ کرا، قبول نہیں ہوتی، نہ ایمان قبول ہوتا نہ توبہ قبول ہوتی۔ موت کا غرارہ لگنے سے پہلے توبہ کر لو۔ توبہ کا مطلب پچھلے غلطیوں پر پچھتاؤ، آنسو بہاؤ اور نہ کرنے کا وعدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب بتا دیجئے، نبی عبادی، کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ جو لوگ اپنی جانوں پہ اسراف کیے، غلطیاں کیے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں گے تو میں ان سب کے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ تو ابھی موقع ہے، ہم لکی ہے، ابھی گناہوں سے توبہ کا بھی موقع ہے اور کچھ سانسیں باقی ہے۔ تو اسی لیے یہ رات کو غنیمت جانو، یہ رات شب عید، یہ بھی بہت عید ہے۔ 5 راتیں جو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی خبر کو روشن رکھے گا۔ 5 راتوں کو زندہ رکھنا ہے، مطلب ان 5 راتوں کو عبادت میں گزارنا ہے۔ 3 راتیں معراج کی رات، قدر کی رات، برات کی رات، اور 2 راتیں شب عید کی رات، آج کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ راتیں ناچنے گانے کے لیے، یہ راتیں ڈھول بجانے کے لیے، یہ راتیں ہوٹلوں میں پھرنے شاپنگ کرنے کے لیے، یہ راتیں رب کو راضی کرنے کی۔ اللہ جیسے بھی ہم ٹوٹے پھوٹے روزے تھے رہ سکے، اللہ اب آپ اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ رو کے بھلا کہ آج کی رات عبادت میں گزارنا، نہ کہ شاپنگ کرنا، ورنہ رات پورے مہینے کا تقویٰ ایک ہی اس میں آپ کو لقوہ لگ جائیں گا۔ آپ بدنظری کریں گے، عورتوں کو دیکھیں گے، گالی گلوچ کریں گے، ہوٹلوں میں بیٹھیں گے، پھر ایک مہینے کا تقویٰ کا اثر کیا ہوا؟ پھر پورا ختم۔ تو اسی لیے آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے بیویوں کو، اپنی عورتوں کو گھر میں رکھیے آج، اور ان سے کہیے کہ آج تہجد میں اٹھیں اور اپنے استغفار کریں اور کل کی عید کی تیاری کریں۔ آئیے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں، 15 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ 2 باتیں اہم ہیں۔ اب سب تو ہوگا ماشاءاللہ، آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش بھی ہوئی، آخری عشرے میں ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھے، آخری عشرے میں زکوٰۃ بھی ہوئی۔ ایک کام اب باقی رہ گا، صدقہ فطر، صدقہ فطر باقی رہ گا، اور دوسرے عید کی نماز کیسا پڑھنا باقی رہ گا۔ عزیزان گرامی، ہر وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب کیوں ہے؟ صوم کے معنی رکنا، اصطلاح میں روزہ بولے تو کیا؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا اور شہوتوں سے، عورتوں سے پرہیز کرنا، بیوی کے قریب نہیں آنا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ جنرل ڈیفینیشن ہے۔ جب آپ روزہ رہتے تو خالی پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آپ کی آنکھ بھی روزہ رہنا، برے باتیں بری چیزیں نہیں دیکھنا، غیبت نہیں سننا، کان بھی روزہ رہنا، ہاتھ بھی روزہ رہنا، پیر بھی روزہ رہنا، ہاتھ سے ظلم نہیں کرنا، پیر سے کسی غلط جگہ نہ جانا، یہ سب کا نام روزہ ہے۔ ٹوٹل باڈی پوری روزہ ہے۔ یہ نہیں کہ کھانے پینے سے رک گئے اور غیبتیں جاری ہے اور سوشل میڈیا پہ برابر فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور نیوڈ سین دیکھ رہے ہیں، روزہ رہتا آپ کا؟ یہ تنبیہ کے باوجود بھی ہم سے غلطیاں ہوئے، بچنے کے باوجود بھی بعض غیبتیں ہوئی، بعض زبان کی زیادتی ہوئی، بعض کو تکلیف دیے، بعض غلط کام کے ہوئے، انسان بشر ہے، غلطیاں ہوئے۔ آؤ اللہ تعالیٰ کا پھر ایک فضل ہو رہا ہے کہ جو شخص رمضان میں روزے تو رہا مگر اس کے کان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہو گئے، آؤ میں تمہارے لیے روزوں کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر تجویز کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے روزوں کو یہ تمام چیزوں سے پاک کر لے جو روزے کے دوران ہوئے، آنکھ کے غلطیاں ہوئے، کان کے غلطیاں ہوئے، ہاتھ کے غلطیاں ہوئے، پیر کے غلطیاں ہوئے، یہ غلطیوں کا کیا ہے کفارہ؟ صدقہ فطر ہے جو واجب ہے۔ جب تک کہ
صاحب نصاب صدقے فطر نہیں دیے اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتے ایسا، جب تک کہ اس روزوں کا صدقہ نہیں نکالا گیا اوپر اٹھتے ہی نہیں، بیچ میں لٹکے رہتے احادیث میں ایسا۔ پھر کیا کرنا؟ اسی لیے عید کی نماز کو جانے سے پہلے، عیدگاہ کو جانے سے پہلے آپ اپنا صدقہ فطر ادا کر دینا۔ کتنا دینا، کن کو دینا، کب دینا، اس حوالے سے نا، کن کو دینا، کب دینا، کتنا دینا، آسان، زیادہ میں بحث میں نہیں لیا تھا، آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی طرف سے، اپنے معصوم بچوں کی طرف سے، حتیٰ کہ ایک بچہ عید کے پہلے، عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی، اگرچہ کہ روزہ نہیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہر والد پہ، باپ پہ ضروری ہے، ماں پہ ضروری نہیں ہے، باپ پہ ضروری ہے۔ تو اگر میں عیدگاہ جانے سے پہلے میں چھوٹے بچے اگر بالغ نہیں ہیں تو ان کا صدقہ دینا، میرا دینا، بیوی کو بولنا آپ کے پاس پیسے ہیں نا آپ اپنی طرف سے دے دینا۔ بڑے بچے ہیں ان کے پاس پاکٹ میں نہیں ہے تو تم اپنے صدقہ فطر دینا، میرے پر واجب نہیں ہے۔ ہاں جو نابالغ ہے، مائنر بچے ہیں، ان کا صدقہ فطر میرے ذمہ واجب ہے۔ مگر ہوتا یہ کہ ہمارے اکثر بچے پڑھے لکھے ہیں، کالج کر رہے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ پاکٹ بنی رہتی ہے، خرچہ کرنے رہتے، مگر یہ بولتا ابا آپ دے لو، نہ بولتے نا، ابا کو دے بولتے۔ ٹھیک ہے، اگر باپ اپنے بالغ بچے، اگرچہ کہ بالغ ہے مگر ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے تو بالغ بچوں کی طرف سے، اور میڈم ہے، میڈم کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مگر میڈم بولتے آپ دے لو، نہ بولتے۔ اب کیا کرنا، اب ہے یہاں تک چلاتے ہیں میڈم کو، چلو ٹھیک ہے، میڈم کی طرف سے بھی دیے، بچوں کی طرف سے بھی دیے، بڑوں کی طرف سے بھی دیے، سب کی طرف سے صدقہ دینا۔ کس کے اوپر ہے؟ جس کے پاس زکوٰۃ فرض ہے ان کو صدقہ فطر ہے۔ اور صدقہ فطر دینا کس کو؟ جس کو آپ زکوٰۃ دیے، جس کو آپ روزوں کا فدیہ دیے، انہیں کو صدقہ فطر دینا۔ سادات کو صدقہ فطر نہیں دینا، ان کو اصلی مال دینا۔ صدقہ فطر کے مستحقین غریب لوگ ہیں۔ آپ کے روزوں کو اللہ پاک کر دیا، ادھر غریب کا پیٹ بھر گیا، اس کی بھی عید آپ کے صدقہ فطر ادا کرنے سے اس کی بھی عید بن گئی۔ خوشیوں میں ہم اپنے غریب بھائیوں کو شامل کر لیے، ان کو صدقہ دے کے ان کی بھی عید میں، ان کے بھی گھر میں آج چولہا سے لگ رہا، ان کے بھی غریب بچے، یتیم بچے آج عید منا رہے ہیں۔ تو یہ صدقہ فطر میں کیا ہے، ہمارے روزوں کو پاکیزگی مل گئی، روزوں میں جو غلطیاں ہوں گے معاف ہو گئے، اور سامنے والوں کے غریب کا پیٹ بھر گیا، یہ مقصد ہے۔ تو صدقہ فطر عید کی نماز جانے سے پہلے دینا، اگر بھول گئے، اگر نہیں دے سکے، عید کی نماز پڑھ کے بھی عید کے بعد بھی دے سکتے، اس دن بھی نہیں یاد رہا، جب تک کہ نہیں دیے واجب رہتا، زندگی بھر وہ صدقہ فطر آپ پہ واجب رہتے، روزے لٹکے ہوئے رہتے آپ کے۔ سن لو، آپ روزے لٹکے ہوئے رہتے، روزوں کو اوپر لے آنا ہے تو صدقہ فطر دینا مت بھولیے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے لہٰذا ہم صدقہ فطر بھی نہیں دیتے، مگر گھر پہ کاراں ہیں، سب اندر اے سی ہے، میڈم کے ساڑیاں ہیں، 50% ساڑیاں میڈم کے ہیں، آپ کی بھی کوٹاں بھوٹاں سوٹاں کیا کیا نہیں ہیں، اگرچہ کہ صاحب نصاب آپ نہیں ہیں، مگر آپ کی لگژری لائف کیسی ہے۔ تو اسی لیے اگر ایسا شخص جس کے پاس زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے مگر اس کے پاس جو ہے زندگی کے تمام تعیشات ہے، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر اس پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، مگر ایسا شخص جس کے پاس سونا نہیں ہے، کئی لوگ ایسے رہتے ہیں جن کے پاس سونا نہیں ہے مگر گاڑیاں خریدیے، گاڑیاں ہیں، لون پہ لے لیے، ای وی ایم کیا بولتے، ای ایم آئی پہ لے لیے، گاڑی قرضوں میں مبتلا ہے، جھوٹی شامدان لے کے گاڑیاں لے لیے، گھر میں اے سی لگا لیے، سب چل رہا، سب لون پہ چل رہا معاملہ، سب ای ایم آئی پہ ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ کی زندگی میں یہ تمام لگژری چیزیں اویلیبل ہیں اور آپ پر قرضہ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ صاحب نصاب نہیں بھی ہے تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا۔
کتنا دینا صدقہ فطر؟ نظامیہ کے علماء باضابطہ عراقی ناپ، وہ کہتے ہیں سا کہتے ہیں ناپ کو، سواد الف عین سا، باضابطہ ہمارے علماء بیٹھ کے، کئی علماء بیٹھ کے اس کو ناپے کرے تولے، تو آدھا سا گیہوں دینا۔ حیدرآباد، تلنگانہ، آندھرا، جہاں پر آسانی سے آپ کو جو تو بہت کم ملتی نا، پر کشمش تو بہت مہنگی ہے نا، تو اسی لیے گیہوں اویلیبل ہے۔ حدیث میں صدقہ فطر کے طور پر 4 چیزیں دینا بلکہ کھجور، کشمش، گیہوں اور جو۔ کھجور ایک ناپ دینا، 1 سا، کشمش 1 سا دینا، اور گیہوں آدھا سا دینا، جو آدھا سا دینا۔ تو آدھا سا کیا ہے؟ ناپے تو آج کی ترازو میں آپ کے لحاظ سے میجرمنٹ جو ہے 1.25 کلو یعنی 1250 گرام، 1000 گرام کا کلو ہوتا، تو 1250 گرام گیہوں دینا صدقہ فطر کے طور پر۔ اب ہم اپنے تمام غریبوں کو، سب بھائی ہمارے غریب کو گیہوں دے دیے۔ اب بیچارے کے پاس دودھ لانے پیسے نہیں ہے، گھی لانے پیسے نہیں ہے، سیویاں لانے پیسے نہیں ہے، تو گیہوں پورے آ گئے، مگر اب دوسرا آئٹم میں کیا کرنا غریب آدمی؟ تو اس واسطے شافعی لوگ تو حدیث پہ عمل کرتے، جو حدیث میں ہے، حدیث میں گیہوں ہے، حدیث میں جو ہے، حدیث میں کھجور ہے، حدیث منقع، ہم وہی دیتے۔ یہ شافعی ہے، خالی حدیث کو دیکھتے، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی اسپرٹ کو، اس کی ڈیپتھ میں جا کے بولتے ہیں سب گیہوں دیتے گئے، اس کی عید کیسا ہوں گی؟ لہذا کام کرو، 1.25 کلو گیہوں کی اگر اس کا قیمت دے دیں، 1.25 کلو قیمت دے دیں، 100 روپے دے دیں، تو اب وہ کچھ گیہوں دیے، کچھ پیسے دیے، تو انہیں گھی بھی لاتا، دودھ بھی لاتا، شیرخورما بھی بنتا، خورما بھی بنتا، شیرخورما بھی بنتا، گیہوں دے وہ سب کھاتا، اس کی عید ہوتی۔ تو اسی لیے امام اعظم ہے، وہ امام اعظم فرماتے ہیں صدقہ فطر بطور کیا دینا اس سے افضل ہے، تو حدیث میں آیا۔ حدیث میں یقیناً جو، گیہوں اور منقع اور کھجور کا ذکر ہے، مگر اس کے ایکول قیمت اگر دے دیں تو افضل ہے یہ۔ تو اسی لیے 1250 گرام آدھا سا ہوتا، اور علماء اس کے حساب سے بتائے کہ آج کل جو اچھی اسٹینڈرڈ گیہوں ہے، تو اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کسی کو آٹا دیے، اب ایسا وقت بھی ہے مغرب میں جا کے گیہوں دیے، اب نے کب پساتا، کب ڈالتا روٹیاں انہیں، تو آٹا دیے اس سے افضل ہے، پیسے دیے اس سے افضل ہے، آٹا دینے سے گیہوں سے افضل، آٹے سے افضل پیسے ہے۔ یہ امام اعظم ہے جس کے ہم اتباع کرنے والے ہیں، فقہ کا مذہب ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے غریب بھائیوں کو، مختصر بات یہ ہے، مسائل میں گئے بغیر ہر ایک کی طرف سے 100 روپے نکالو بھائی، ختم، ایک 10-15 روپے اور ایکسٹرا، کئی کو دیا ہے تو 85 ویلو تھی، تو 100 دیا کیوں؟ اللہ پکڑیں گے آپ کو، رسول ناراض ہوں گے، ارے یہ تو منیمم ہے، اگر زیادہ دیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، دیکھو دینا ہے 85 اور دیا 100، تو اللہ ناراض ہوتے، خوش ہوتے۔ تو 100 روپیز پر ہیڈ آپ اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے تو دینا نہیں ہے، میڈم دیے تو اچھا ہی ہے، افضل ہے، نہیں تو اپن دینا۔ اس کے بعد آپ کے چھوٹے بچے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو عید سے پہلے پیدا ہوا، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر والد کے اوپر واجب ہے۔ یہ صدقہ فطر کے آداب ہے، جب آپ صدقہ فطر دیتے ہیں تبھی آپ کے روزے اوپر اٹھتے، اور جو غلطیاں رمضان میں روزوں کے دوران ہوئے تھے، اس صدقہ فطر کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے روزے پاک ہو جائیں گے، اور رب تعالیٰ کے دربار میں قبول پیش ہونے کے قابل بن جائیں گے۔ اب رہی بات دوسری، عید کی نماز تو ماشاءاللہ چونکہ سال میں ایک مرتبہ آپ پڑھتے، غلطیاں ہونے کا بہت امکان ہے۔ میں جو آیت کا تلاوت کی، سورہ اعلیٰ کی تلاوت ہے، سنیے غور سے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، اور پھر نماز کو دوڑا، پھر نماز پڑھا۔ اس میں تفسیر ایک آیت کی کئی تفاسیر ہے، ایک تفسیر مدارک کی اور تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہوا ہے، اس میں اشارہ ہے 3 چیز کی طرف، صدقہ فطر
اور نماز کو جاتے خود تکبیر کرنا، اور تیسرا نماز فصلہ قد افلاح من تزکا میں صدقہ فطر کی طرف اشارہ ہے، ذکر اسم ربی تکبیر کرنا ہے، فصلہ عید کی نماز پڑھنا ہے۔ کیسا؟ آپ صبح اٹھیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے، عید کی نماز واجب ہے جبکہ فرض نماز فجر کی نماز فرض ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے یار لوگ ایسے رات تمام شاپنگ کرے، رات تمام جو ہے کیا کرے ہوٹنگ کرے، آئین فجر کو سو گئے، نہا دھو کے عید کی نماز پڑھنے چلے گئے، نہیں ہوتی۔ جب تمہاری فرض چھوٹ گئی تو واجب کیسا ہوتی؟ تو اسی لیے عید کی نماز فجر پڑھنا اور نہا دھو کے اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو عطا کیا، انعام دیا، کپڑے پہننا اور کھانا کھا کے جانا۔ عید الفطر میں جو بھی میسر ہے آپ کھانا کھائیے، آرام سے جائیے، اور گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھیے اور یہ تکبیر آہستہ پڑھیے۔ عید الاضحیٰ میں باآواز بلند پڑھنا، اور یہ عید میں آہستہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے چلے مگر آہستہ۔ یہ رمضان، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے، حضور فرماتے ہیں کہ تم رمضان میں عید الفطر پہ جاؤ تکبیر آہستہ بولو، عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے کرو، یہ پڑھتے ہی ہے، اور بیچ میں ایسا ہی پڑھیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ یہ یاد نہیں ہے، چھوڑو، کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، یہ بھی تکبیر بولتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے جانا، اور 2 رکعت شکرانے نماز ادا کرنا۔ دیکھو روزانہ ہم نماز 5 پڑھتے، آج ایسا نہیں ہے اے مسلمانوں، آئے میرے بندو، آج تم رمضان میں رات بھر تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، روزہ رہے، لہٰذا عید کی نماز سب معاف ہے، ظہر بھی معاف، فجر بھی معاف، جاؤ آج تعطیل ہے نا، آج 2 رکعت اور ایکسٹرا پڑھنا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ حالت جنگ میں جہاد بھی کر رہے ہیں تو وہاں بھی نماز جماعت سے پڑھنا ہے۔ البتہ اللہ فرما رہا آج تمہارے شکرانے کا دن ہے، میں نے تم کو جو توفیق دیا روزوں کی، نمازوں کی اور قیام کی، اس کے شکرانے میں آؤ، میرے دربار میں سر بسجود ہو جاؤ، یہ تمہارا شکرانہ کا ہے، جو نعمت تم کو ملی ہے اس کا شکرانہ ادا کرو۔ تو روزانہ ہم نماز 5 پڑھتے، مگر مسلمانوں کے شکریہ کے آداب یہ ہے کہ روزانہ 5 پڑھتے، آج مسلمان نماز 6 پڑھ رہا، 2 رکعت شکرانے کے، یہ خوشی منانے کے آداب ہے، خوشی منانے کے یہ آداب ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ روزوں کی اور تراویح کی، تلاوت کی، زکوٰۃ کی، صدقہ کی توفیق دی۔ جب نماز پڑھ کے جب خطبہ ہوتا ہے، جب دعا ہوتی ہے، فرشتوں پہ فرماتا ہے اللہ، اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا ان کا اجر ہے، میرے جو روزدار آئے ہیں کیا اجر ہے؟ بولے مزدوروں کی ان کی مزدوری دے دینا چاہیے، مزدوروں کو مزدوری وقت سے پہلے دینا چاہیے، ہاں تم گوار ہو، میں جتنے بھی میرے دربار میں آئے ہوئے میں سب کو بخش دیا، سب کو مغفرت پروانہ ملتا۔ اب آپ خوشی خوشی آپ گھر لوٹتے، مغفور و مشکور ہو کے لوٹتے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے روزے میں جو آپ غلطیاں ہوئے اس کا کفارہ ادا کیجیے صدقہ فطر کے ذریعے، اور نماز عید یہ اصل میں شکرانہ ہے، ادا کیجیے۔ سنتوں کے لیے بغدیہ آتا ہے، وآخر دعوانا